کیا یہ سر سرور کا ایشو تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ نمبر بہت زیادہ ہیں اور بہت سے ممبرز کا خیال ہے کہ وہ یکدم پہلے سب سے اچھے پلاٹ سلیکٹ کر لیں. اچھا، ڈیولپمنٹ چارجز میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان بھر میں اور لاہور میں بھی کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں تو وہ بڑے ہوش ربا لگ رہے ہیں. تو کیا لاہور اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ لوگوں کو کچھ اس حوالے سے ریلیف دے گی؟ آگے کتنی کاپیز یعنی اسمارٹ سٹی کے اور کتنے پروجیکٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ کراچی، گوادر اور پشاور ہمارا خیال ہے کہ ہم جائیں گے، اور اس کے علاوہ ملتان بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. ایک بہت ہلچل والا دن تھا لاہور اسمارٹ سٹی کی ہسٹری کو لے کے. میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تقریباً آلموسٹ ساری رات جاگتا رہا. جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ میرے سے کانٹیکٹ کر رہے تھے ریگارڈنگ سلیکشن آف پلاٹ آن لائن پورٹل کے اوپر اور ان کے جو موبائل ایپس ہیں اس کے اوپر. اور کیا خوبصورت ٹائم ہے یہ انٹرویو کرنے کا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے اور میری میٹنگ پہلے سے اسکیجول تھی ملک اسلم صاحب کے ساتھ، اور ہم یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہم بات کرتے ہیں ملک اسلم صاحب سے. السلام علیکم سر. جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان مبارک ہو. بہت بہت جی، آپ کو بھی رمضان مبارک. سر بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ٹائم دیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک بہت ہی اہم وقت ہے کہ جب آپ سے بات ہونی ضروری تھی، جب لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے، بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں تھے خاص طور پہ لاہور اسمارٹ سٹی کو لے کے. تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی پاکستان میں ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں یا ریئل اسٹیٹ میں پائنیئر بن گئے ہیں، کہ جنہوں نے لوگوں کو، اپنے جو ممبرز ہیں ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ آن لائن خود اپنا پلاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں. تو یہ مائل سٹون اچیو کرنے پہ سر آپ کیسا فیل کریں؟ جی بہت شکریہ اطہر بھائی. ایز یوزول آپ نے ہر موقع پہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، اور یہ بڑا ظاہر ہے ابھی مصروفیت کا دن ہے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور اس میں کافی ایفرٹ کی ہے ہم نے، ہماری آئی ٹی ٹیم نے. اور تھوڑا سا چونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارا ایکسپیرینس، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سکسیسفلی لانچ ہو گیا تھا. مگر آپ سیکنڈ سوال یہ کریں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹک کیوں ہو گیا اور اس میں سلو کیوں چل رہا ہے. تو اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ چونکہ نمبر بہت زیادہ ہیں اور بہت سے ممبرز کا خیال ہے کہ وہ یکدم پہلے سب سے اچھے پلاٹ سلیکٹ کر لیں، تو آلموسٹ جو ہے نا وہ 3,000 to 4,000 ممبرز یکدم اس کے اوپر آن لائن انہوں نے کوشش کی کرنے کی، تو وہ سلو ہو گیا. ہم نے ابھی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ دوبارہ کی ہے اور اس کو اسسٹ کیا ہے. انشاءاللہ کل سے دوبارہ ہم اوپن کر رہے ہیں، اور آج اس کے بعد انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا، اس طرح کی پرابلم دوبارہ نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ آئی ٹی ٹیم نے بہت اچھا اس کو مینج کیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے ٹرائی کیا تھا یہ ولاز کی سلیکشن کے لیے بھی کی تھی ہم نے، مگر وہ چھوٹے اسکیل پہ تھا. اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا اسکیل ہے ہمارا، اور اس اسکیل پہ ہم فرسٹ ٹائم یہ لانچ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی سکسیسفل جا رہا ہے. جی بہت شکریہ سر. جیسا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ میرا واقعی سیکنڈ سوال یہی تھا کہ لوگوں کو خاص طور پہ جب پاکستانی ٹائم رات 12:30 بجے ہیں تو میرا فون جو ہے مسلسل مصروف ہو گیا. لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ان کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو کیا یہ سر سرور کا ایشو تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ دیکھیں سرور کا ایشو اتنا بڑا نہیں تھا، یہ نمبر زیادہ آگے تھے. یکدم لوگ جو ہے نا انہوں نے رش کیا تھا، تو 2,000 to 3,000 لوگ تقریباً یکدم سرور پہ آگے تھے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. ابھی ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آج رات سے یہ دوبارہ جب ہم آن کریں گے تو وہ یہ دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ سر. سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو بہت لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ نے جو مین بولے وارڈ ہے لاہور اسمارٹ سٹی کی، اس کے سارے جو کمرشل ہیں 8 مرلہ کے، آپ نے وہ ریزرو کر لی ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاید پہلے بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ یہ آپ نے ریزرو کر لینے ہیں، کیونکہ جب الاٹمنٹ ایکنالجمنٹ ریسیٹس بھی ایشو ہوئی تھی اس وقت بھی اس چیز کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو یہ ریزرو کرنے کی وجہ کیا ہے،
اور کیا یہ پالیسی فیوچر میں بھی ایسے رہے گی آنے والے بلاکس کے اندر؟ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ ابھی تک ہم نے کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد میں ہم نے 2018 میں لانچ کیا تھا، تو مین بولیوارڈ کے پلاٹ ابھی تک ہم نے سیل نہیں کیے یہاں بھی. اس وقت بھی یہ ریزرو تھے، اور یہ اس کی پالیسی سیپریٹ آئے گی اور یہ الگ سے ہم سیل کریں گے. یہ مین بولیوارڈ کے پلاٹ ہم نے سیل نہیں کیے ہوئے، اور ہم نے اتنے ہی پلاٹ سیل کیے ہیں جتنے ہم نے ابھی اوپن رکھے ہوئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور میں ایک ہی دفعہ ہم دونوں لانچ کریں گے، تو پھر یہ پلاٹ اویلیبل ہوں گے سب کو. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کو، ان کو پتہ ہے کہ مین بولیوارڈ کے پلاٹ سیپریٹ لانچ ہوتے ہیں. وہ اس پرائس پہ اور اس وقت میں وہ سیل نہیں ہوتے. وہ جب بولیوارڈ بن جائے گی اس کے بعد ہم کچھ بلڈنگ خود بنائیں گے، کیونکہ ہم نے بہت سے ٹاور خود بنانے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو سیل کریں گے اس وقت. جی بہت شکریہ. میرے علم میں ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں مین بولیوارڈ جو ہیں وہاں پہ سیل نہیں ہوئے تھے، اور بس سم ٹائم ذہن سے اسکپ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. بہرحال ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ خبر ہے کہ چونکہ وہ ایکسپینسو میرا خیال ہے یونٹس ہیں، اور آپ اس کو اس پرائز پہ نہیں دینا چاہ رہے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایکسپینسو ہیں، اور دوسرا وہ ہم نے زیادہ خود بنانے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہم سمیٹری لے کے آئیں گے پورے بولیوارڈ پہ. جب سمیٹری ہوگی تو سٹی بڑا اچھا اور خوبصورت بنے گا. تو ہم نے کچھ خود بنانے ہیں وہاں، خود بنا کے ہم پراپرٹی ہم پھر لوگوں کو دیں گے، اور کچھ ہم سیل بھی ظاہر کریں گے، مگر وہ لیٹر سٹیج پہ ہم بنائیں گے. جب مین بولیوارڈ بن جائے گی اس کو انشاءاللہ بنانا شروع کریں گے. سر ایک کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کمرشل ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے وہ خود رکھ رہی ہے، یہ اپنے ڈیلرز کو دے رہی ہے، ایسا بھی کچھ ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی تک آپ 2018 سے آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ 17 سے. تو مین بولیوارڈ جو ہماری ہے ادھر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، ہم نے ایک بھی پلاٹ کسی بھی ڈیلر کو نہیں دیا. وہ جب آئے گا تو سب کو دیں گے، اکٹھے دیں گے، اور وہ سب کو جس طرح پہلے لانچ ہوتا ہے بغیر لانچ کریں گے، اس کو اوپن بھی دیں گے اور ڈیلرز کو بھی دیں گے. جب لانچ ہوگا اس وقت دیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اسی طرح جو ہمارے ریزیڈینشل پلاٹس ہیں ان کی بھی مین لوکیشن جو ہے وہ ریزروڈ ہے، آپ نے اس میں مینشن کیا ہوا ہے ولاز کے لیے بھی. تو کیا جو ہمارے دوسرے عام لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی مین لوکیشن لینا چاہتا ہے تو کیا اس کو ولا ہی بائی کرنا پڑے گا، یا کسی طرح سے وہ لوکیشن لے سکتے ہیں اگر ان کو پسند ہے؟ دیکھیے، جو ہم نے ولاز بنا کے سیل کرنے ہیں، جو کہ ابھی عید کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہم اناؤنس کریں جلدی آپ کے لیے. میں نے لاسٹ میٹنگ میں آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ ہم مئی کے بعد وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں تو پلاٹ سلیکٹ نہیں ہو سکتا، اور ہم نے وہ مین جگہوں پہ نہیں کیا ہوا. دیکھیں ہر چیز مین ہے ہماری، ہر جو سیکٹر ہیں ہم نے کچھ مخصوص سیکٹرز پہ کچھ ایریا بلاک کیا ہوا ہے، جو کہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے سب کے لیے کہ وہیں لینا ہوگا. وہاں سے فیل ہو رہا ہوگا کسی کو، مگر یہ تو عام بلاک کے اندر ایک ایک حصہ رکھا ہوا ہے ہم نے ہر سائز کا. 5 مرلے کے بھی ہیں، 7 مرلہ، 12 مرلہ، کنال، 2 کنال. تو وہ ہم نے ولا بنا کے سیل کرنے ہیں. آف کورس وہ اس کے اندر ہم کسی کو نہیں پلاٹ سلیکٹ کروا رہے ہیں. اس سے باہر اسی طرح کے اور ایریاز ہیں، اس سے اچھے بھی ہیں بلکہ. تو وہاں سب لوگ اپنے شوق سے اپنی سلیکشن کر سکتے ہیں. سر جو سیکنڈ بیلٹ ہے وہ کب تک ہونے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ اس بیلٹ میں جو لوگ رہ گئے اور سیکنڈ بیلٹ کے لیے وہ ایلیجیبل ہوئے، تو ان کے اندر کچھ احساس محرومی، تھوڑا شکوہ نظر آتا ہے کہ پہلے میں کیوں نہیں پتا چلا. دیکھیں سیکنڈ بیلٹ تو ظاہر بعد میں ہی ہوگی نا، وہ ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا. ہم نے اس میں لکھا تھا کہ ابھی ہم سلیکشن کے لیے صرف ان کو سلپ دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہمیں اعتراض کیا تھا کہ ہمیں 1 میں بھی سلپ دے دیں. تو چونکہ ہمارے پلاٹ لمیٹڈ ہیں اور ہم نے اتنی ہی سلپ دینی ہی تھی جتنے ہمارے پاس پلاٹ اویلیبل ہیں، ہم نے ایکسٹرا سلپ نہیں لوگوں کو دے سکتے تھے، اور اس لیے ہم نے وہ سلپ لوگوں کو دے دی ہیں. اور انشاءاللہ فرسٹ بیلٹنگ کے دوران یا اس کے چند دن بعد ہم اناؤنس کریں گے سیکنڈ بیلٹ کے لیے بھی. وہ جلدی ہوگی، بہت زیادہ ہم گیپ، زیادہ بڑا گیپ نہیں دیں گے 1 اور 2 کے درمیان. اچھا، جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، اوور سیلنگ ہو جاتی ہے پلاٹس کی بہت زیادہ. آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے پلاٹس تھے ہم نے اتنی ایکنالوجمنٹ رسیٹ ایشو کی، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اوور سیلنگ نہیں کرتے؟ جی بالکل، آپ کے علم میں ہے ہم اوور سیلنگ نہیں کرتے. اسی لیے پچھلے
8-10 ماہ سے آپ کو کوئی بھی پلاٹ ہمارے ہاں سے ہم نے مارکیٹ نہیں کیا، کیونکہ نہ تو اسلام آباد میں ہمارے پاس اس وقت کوئی ایک پلاٹ اویلیبل ہے سیل کرنے کے لیے، نہ ہی لاہور میں ہے. تو ابھی جب یہ ہمارے پاس اور لینڈ آئے گی، این او سی اپلائی کی ہوئی ہم نے، وہ آئیں گے تو پھر ہم سیل کریں گے. ہم این او سی اور لینڈ کی اویلیبلٹی کو انشور کر کے پھر ہی چیزیں مارکیٹ میں دیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو اور میرے جو ممبر سن رہے ہیں ان سب کو علم ہے کہ اسی لیے زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اوور سیلنگ کرتے نہیں ہیں چیزوں کی، تبھی جا کے وہ چیزیں جو ہے نا وہ ریپوٹیشن بھی ہے، اور اس میں لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ جو پلاٹ بائی کریں گے ان کو پلاٹ لازم مل جائے گا. بہت شکریہ. ایک روایت رہی ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ بیلٹنگ کر دیتے ہیں اور پوزیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ پھر آپ جو پیمنٹ شیڈیول ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو لاہور اسمارٹ سٹی میں لوگ کب یہ ایکسپیکٹ کر پائیں گے کہ ڈیولپمنٹ چارجز لگ گئے؟ میرا خیال ہے امیڈیٹلی آفٹر بیلٹنگ تو نہیں کریں گے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اور سی ایسٹ میں بھی کافی دیر بعد ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ کیے تھے بیلٹ کے بعد، تو اس میں بہت جلدی نہیں لگائیں گے. آف کورس جیسے ہی یہ ہم ایک مناسب ٹائم دیکھیں گے اور ہمارے جو سیل پارٹنرز اور ہمارے جو کلائنٹ سے مشورہ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اناؤنس کریں گے. امیڈیٹلی آفٹر بیلٹنگ نہیں کریں گے. اچھا، ڈیولپمنٹ چارجز میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان بھر میں اور لاہور میں بھی کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ میری نظر سے گزرے ہیں تو وہ بڑے ہوش ربا لگ رہے ہیں، بڑے فیئرنگ، ایک دیکھ کے ہی پریشانی ہوتی ہے. تو کیا کیپٹل لاہور اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ لوگوں کو کچھ اس حوالے سے ریلیف دے گی یا کوئی پیکیجز دے گی جو پہلے گھر بناتے ہیں ان کو کوئی انسینٹیو وغیرہ؟ جی وہ تو انشاءاللہ ہم دیں گے. ہم نے اسلام آباد بھی دیا ہوا ہے اور لاہور میں بھی دیں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. وہی دیکھیں آج کل جو کاسٹ ہے نا اپنی، جو ایکچوئل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے کنسٹرکشن کی. آپ کے علم میں ہے پاکستان میں وہ تو ورلڈ وائڈ ہی بڑھ گئی ہے. ڈیزل کا دیکھیں پوری ورلڈ میں زیادہ ہے، گولڈ کہاں چلا گیا ہے، اور اسٹیل اور کنسٹرکشن مٹیریل کافی مہنگے ہوئے ہیں. تو ہم بھی ابھی ہم نے بہت زیادہ ابزارو کیا ہے چیزوں کو. اب کافی کم ہم لگا رہے ہیں چاہتے ہیں، اور پلس ہم اس کو اسٹیگر کریں گے. حالانکہ ہم ڈیولپ کر کے پیسے لیتے ہیں، اس کو اسٹیگر کریں گے دوبارہ سے، اس طرح پہلے کیا تھا اسٹیگر کر کے لیں گے. اور اس میں ظاہر ہے ہم کچھ کلائنٹ کے لیے بینیفٹ والا معاملہ کچھ کریں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. اچھا، جو ممبرز ہیں جن کی بڑی خاص نظر ہوتی ہے اور وہ جو آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے، اسپیشلی جو ماسٹر پلان وغیرہ اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تھوڑا سا فیڈ بیک یہ آیا تھا کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں کمپیریٹیولی لیس گرین ایریاز ہیں اگر ہم اسلام آباد کے پروجیکٹ سے کمپیئر کریں. تو جو 30% اسمارٹ سٹی کا پرومس ہے کہ گرین ایریاز پہ مشتمل ہوگی لینڈ، تو کیا ہم وہ پورا کر پائیں گے؟ اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کے ماسٹر پلان میں جو گرین ایریاز ہے وہ کم ہے؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا اسمارٹ سٹی کی جو کرائٹیریا ہے وہ 28% گرین ہے، اور اوپن اسپیسز 28% حصے زیادہ ہی ہوں گی انشاءاللہ ہماری. اور اس میں ہمارا گاف کورس شامل ہے، وہ بھی آنے والا ہے. نیکسٹ فیز میں گاف کورس آئے گا. اور ایک لینر پارک ہے جو سیالکوٹ موٹر وے سے لے کے اور لنک روڈ تک کو ٹچ کر رہا ہے. پورا جو ہمارا فیز 1 ہے اس کے اندر سے گزر کے آگے جا رہا ہے. اس کے اندر ڈرین بھی ہے اور پلس لینر پارک ہے 200 فٹ وائڈ کا. تو جب وہ بنے گا تو انشاءاللہ وہ میپ پہ نظر آ رہا ہے ابھی بھی. میں بھی کلر نہ ہوا ہوتا ہے کہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر وہ ہمارے سارے لینئر پارکس اویلیبل ہیں. اور یہ انشاءاللہ وہ ہمارا پرومس ہے کہ ہم اس کو جو بھی اسمارٹ سٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا ہم ڈیزائن کیا ہوا ہے اور کریں گے بھی باقی کام اس کے مطابق. جی بہت شکریہ. اچھا، میں بحیثیت پہلے لاہور اسمارٹ سٹی میں نے اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، لیکن ریسنٹلی میں نے بھی کر لی ہے کیونکہ کیپٹل میں آلریڈی میری انویسٹمنٹ تھی. بہرحال آئی فیل پراؤڈ کہ لاہور اسمارٹ سٹی اس وقت لاہور کا واحد پروجیکٹ ہے کہ جو پروفٹ میں ہے، اور جبکہ مارکیٹ ڈاؤن ہے پھر بھی اس کی جو ری سیل ہے وہ کافی بہتر ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ڈی ایچ اے میں لاہور اسمارٹ سٹی کا آفس سٹارٹ ہو رہا تھا تو ڈی ایچ اے کے بے شمار ڈیلر جو ہیں انہوں نے توجہ بھی نہیں کی تھی کہ یہ کون سا پروجیکٹ آ گیا. یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ آتے رہتے ہیں، لیکن اب وہی میرا خیال ہے 80-90% ڈی ایچ اے کے ڈیلر بھی جو ہیں لاہور اسمارٹ سٹی کا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو کامیابی ملی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے
اور جو ہمارا جو ادارہ ہے، ہماری جو ہمارے ڈیولپر ہیں اور چیئرمین زاہد رفیق صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، ان کا ویژن ہے، ان کی جو نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمتیں فضل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپیکٹ دی ہے، ہمیں عزت دی ہے. ادروائز پاکستان میں بہت سے اور ڈیولپر بھی ہیں، ہم سے اچھے ڈیولپر بھی ہیں، اور مگر یہ ایک چیز کا جو ہے نا، جو ہمارے چیئرمین صاحب نے ہم سے پرومس لیا ہوا ہے، ایک تو ہم اوور سیل نہیں کر رہے، اور لینڈ اور این او سی کے مطابق ہم چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، اور ڈلیوری 100% اور بیفور ٹائم وہ ہم انشور کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ بھی ایک وجہ ہے بہت بڑی، مگر مینلی یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عزت دی ہے، الحمدللہ. اچھا سر، ایک بینچ مارک سیٹ ہو گیا. وہ بینچ مارک میں بھی کچھ ڈیولپرز یہاں لندن آئے ہوئے تھے پاکستان سے، ان سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا میرا کہ جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی چینج کر دی ہیں لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اگر کسی نے پلاٹ لیا ہے تو اس کو سال ہر سال ویٹ کرنا پڑتا تھا، اور پھر کہیں جا کے اس کی باری آتی تھی پوزیشن کی. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، پھر وہ بکے گا مارکیٹ میں. اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اکثر جو ہے نا، میں 2017 سے جب سے میں لندن آ رہا ہوں آپ کے پاس اور ہم نے سیل کا کام شروع کیا تھا، تو میں 3 چیزیں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ 3 چیزوں کا وہ ضرور خیال رکھیں. نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ ڈیولپر کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ڈیولپر کا. نمبر 2 اس کے پاس لینڈ ہے کہ نہیں، اور نمبر 3 ان کے پاس این او سی ہے کہ نہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں جب ہو جاتی ہیں، اگر لینڈ ہو تو این او سی ہوگی، این او سی ہوگی تو آپ سیل کریں گے. تو وہ اگر یہ تینوں چیزیں انشور کر لیں، اور جو لینے والے بھی یہ انشور کر لیں، تو وہ پلاٹ کی اویلیبلٹی انشور ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ بینیفٹ ہے الحمدللہ کہ چونکہ ہم خود کانٹریکٹر ہیں، ہم ڈیولپر بھی ہیں اور کانٹریکٹر بھی ہیں. ہم نے سارے بڑے بڑے فیسز ڈی ایچ ایز کے، بحریات کے ڈیولپ کر کے دیے ہیں. ہمارا اپنا اکوپمنٹ ہے، ہمارے اپنے پاس ڈیزائن ٹیم ہے، ہمارے پاس ایک ویژن ہے چیزوں کو ہیڈ آف اسکیجول مکمل کرنے کا. تو اس لیے جو ایک سیٹ ہو گیا مائل سٹون، وہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اچیومنٹ تھی، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اچیو کی. اور باقی لوگوں کو آف کورس اب وہ مائل سٹون سیٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ ہمارے جو ہے ساتھ مل کے، ہماری اسپیڈ سے کے ساتھ مل کے ہم ہمارے ساتھ چل سکیں گے. جی بہت شکریہ سر. آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی چیز پہ کام کرتے ہیں، کوئی آپ نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ کو ماسٹر کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کاپی کرنے میں آسان ہوتے ہیں. آپ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کام کیا، اسی چیز کو آپ نے کاپی کیا لاہور اسمارٹ سٹی میں. آگے کتنی کاپیز یعنی اسمارٹ سٹی کے اور کتنے پروجیکٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ ہم، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کراچی، گوادر اور پشاور ہمارا خیال ہے کہ ہم جائیں گے. اور اس کے علاوہ ملتان بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر چونکہ یہ چھوٹے سٹیز ہیں، وہاں اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو کراچی میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، گوادر میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور پشاور کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں. مگر یہ بھی فوراً نہیں ہوگا، یہ 1 سے 2 سال کے بعد چیزیں ہم لے کے آئیں گے. پہلے ہم وائنڈ اپ کریں گے اسلام آباد اور لاہور کو، اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پیرلل انشاءاللہ. سر پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ہلکا سا ہنٹ دے دیتے ہوتے تھے کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے، اب آپ اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے اور ون ڈے پتہ چلتا ہے جی پروجیکٹ آ رہا ہے. دراصل جو ہے نا، ہمارے ویسے تو پچھلے 70 سال سے جب سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو، تو ہمارے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. آج کل کچھ حالات تھوڑے سے زیادہ جو اتنے زیادہ جو ہے وہ فیوریٹ نہیں ہیں پراپرٹی کے لیے. تو اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا سروائیول ہمارا ہے، اور بہت سے پروجیکٹ جو ہیں اس دوران کافی بند ہوئے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو دونوں پروجیکٹس ہیں وہ چلے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ سکسیس دیا ہمیں. تو مگر تھوڑا سا نا حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے فی الحال اس کو سٹاپ لگایا ہوا ہے. اب جیسے ہی نئے الیکشن ہوں گے اور نئی حکومت آئے گی اور پالیسیز نہیں آئیں گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے مطابق اپنی اگلی چیزوں کو اناؤنس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. جی بہت شکریہ. لاسٹ کوشچن سر، عید کے بعد کیا کیا آ رہا ہے؟ سر عید کے بعد ابھی ہم بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں آپ کو. عید کے بعد ہم لے کے آ رہے ہیں لاہور میں
اور اسپیشلی ولاز ہم لے کے آئیں گے آپ کے پاس. اور ایک ہمارا پروجیکٹ ہے لاہور ڈاؤن ٹاؤن, اس کے اندر ہمارا ایک اپارٹمنٹ ٹاور کا پروجیکٹ ہے دا پیویلین کے نام سے, وہ ہم آپ کو لے کے آئیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ پلاٹ بھی ہم آپ کو دیں گے, مگر وہ اناؤنس عید کے بعد بیلٹنگ کے دوران کریں گے. جی بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور اگین میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو لوگوں کو امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے پلاٹ کی سلیکشن جو ہے وہ خود کر پائیں. اور اس سے میں آپ کے توسط سے لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کو تکلیف ہوئی, اور چونکہ رش کی وجہ سے ہمارا سرور جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں رہ سکا اتنا زیادہ لوگوں کو یکدم ہینڈل کرنے کے لیے. اور چونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھا پلاٹ مل جائے, تو اس لیے میں لوگوں سے وہ سوری کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے وہ سارا مسئلے کا حل نکال لیا ہے. ہم نے ملٹیپل سرور جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ جب کل سے یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے میں ظاہر ہے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز ہی جس میں آپ نے بھی لوگوں کو بیسیکلی پش کیا کہ وہ آن لائن پورٹل بنائیں, اپنے جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, تو اس کو لوگوں نے بہت زیادہ ویلکم کیا بیسیکلی, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پورٹل کا حصہ بنے. اور اسی وجہ سے شاید جب ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں نے ٹرائی شروع کی پلاٹ سلیکشن کی, تو یہ مسائل ہو گئے ہوں گے. اینی ویز انشاءاللہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اور اسمارٹ سٹی نے ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کیا پہلے سے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ویڈیوز پہ آپ سے بات کریں گے. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایونی مارکیٹنگ کے ساتھ.